وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، 1900 کو 950 آتا ہے، 950 پہ ہم نے جو دھرم پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ بودھ، جین، ہندوازم، تقریباً 4500 دھرم ہے دنیا کے اندر، 4500 دھرم دنیا کے اندر ہے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی بٹا ہوا ہے تو وہ ہندوازم ہے، جاتیوں میں، چھوٹ چھات میں، دوسرے کو ایک دم حقیر سمجھنا۔ دیکھتے ہیں بہت زیادہ کہ یہ آدی واسی ہے، یہ دلت ہے، یہ وہ ہے، یہ OBC ہے، یہ SC ہے، بہت زیادہ۔ اصل میں اسلام جو 14 سال میں تیز بڑھا، اس کی یہ خوبصورتی یہ تھی کہ اسلام نے اونچ نیچ کا فرق مٹایا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر کوئی غریب ہے تب بھی وہ اگر پہلا آ رہا تو پہلی صف میں کھڑا ہے، اگر کوئی امیر ہے بعد میں آ رہا تو وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اسپیشل کیٹیگری نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ اسلام کی خوبصورتی تھی کہ جس کی بنیاد پر اسلام نے فرق مٹایا اور انسانیت جو تھی اس کو آگے۔ اگر ایک غریب اگر امامت کے لائق ہوتا ہے تو وہ سجدے پر کھڑے ہو جاتا ہے، اور ایک امیر اگر اس کے لائق نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے کہتا ہے پیچھے سے امامت کی۔ تو یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو تعلیم دی تھی کہ اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں، نہ کوئی کالے کو گورے پر فضیلت، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ عرب کے کو عجمی پر فضیلت، نہ عجمی کو عرب کے اوپر فضیلت، نہ کسی علاقے کو کسی علاقے والے پر فضیلت، نہ کسی برادری والے کو کسی دوسری برادری پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں معزز، محترم اور عزت والے اور ریسپیکٹڈ لوگ وہ ہیں جو تمہیں زیادہ عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ وہ نہیں ہے جو زیادہ پیسے والے ہیں یا زیادہ اونچی کاشت والے ہیں۔ اسلام میں تو کاشت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سید ایک کاشت ہے، جو آل رسول ہوتے ہیں ان کا تو احترام تو ہمارے سرحدوں پر، کیونکہ وہ ہمارے نبی کے ہاتھ سے ہے۔ تو سید جو ہوتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کاشتیں ہیں یہ سب بنائی گئی یا اور ویسے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کسی کی کوئی کاشت کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ سب جو ہے وہ ہمارے کہیں نہ کہیں بزرگ اللہ رب العزت کی توفیق سے مسلمان ہوئے ہیں۔ کسی نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کسی نے جو ہے وہ صابر پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کسی نے نظام الدین لودھیا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کسی نے جو ہے کسی عالم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ تو ہم اور آپ جو ہے یہ پورے کہیں بھی وہ سماعت اور مسلمین جس طرح لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، اب ایسی صورت میں نہ وہ خان ہے، نہ پٹھان ہے، نہ وہ ملک ہے، نہ سیفی ہے، نہ شیخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کلمہ جب پڑھ لیا اس نے، اب اس کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ مسلمان رکھا، مسلمان۔ اب یہ جو فرقے بنتے ہیں، دیوبندیوں کی الگ مسجد ہے، اہل حدیث کی الگ ہے، شیعوں کی الگ ہے، شیعہ ایک فرقہ الگ ہے۔ آپ کو میں ایسے ایسے نام کروں گا کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ ہم نے ایسی فرقوں کے نام نہیں سنے۔ نیچری، چکالوی، ماتریدی، لادنی، ایسے ایسے فرقے ہیں ٹیڑے میڑے کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ کہاں سے ہے اور ان لوگوں کے عقیدے کیا ہے۔ ایک نام میں آپ کو بتاتا ہوں، AMU کو آپ جانتے ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کے سنستھاپک جو ہیں وہ کون ہیں؟ سر سید احمد خان ہیں، لیکن سر سید احمد خان عقائد کے اعتبار سے نیچری تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، دنیا ہی ہے، اور قبر میں جو جانا مانا ہے یہ کوئی جو کہتے ہیں کہ سوالات ہوں گے وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، حالانکہ دنیا کو مسلمان جانتی ہے، لیکن کوئی فرشتوں کا انکار کرے،
اور سب کو تصوری چیز پتا ہے تو مسلمان تھوڑی ہو جائے گا، حالانکہ اگر ان کا نام دے لو تو مسلمان ہے۔ تو ایسے ہی دنیا، اس دنیا میں بہت زیادہ فرقے بنے ہیں، بہت زیادہ۔ جیسے ابھی آپ دیکھو اہل حدیث، دیوبندی، یہ جو پیداوار ہے ان فرقوں کی، یہ 100 سال کی ہے۔ 100 سال سے پہلے کا وجود نہیں تھا، ساری کتابیں پڑھ لینا، 100 سال سے پہلے کا وجود نہیں تھا۔ اب آپ نے سنا ہوگا، ہسٹری آپ پڑھتے ہوں گے اسکول میں یا کہیں پہ، یا آپ نے سوشل میڈیا پر یہ بھی پڑھا ہوگا، کہیں دیکھا ہوگا، تو صرف ایک لڑائی ہوتی تھی شیعہ سنی۔ اس کی ہوتی تھی شیعہ سنی کی، بہت پہلے سے چلتا ہوا آ ہے۔ شیعہ سنی دو طرح کے سے، جیسے صدام حسین آپ نے سنا ہوگا پارا، تو وہ شیعہ سنی کا معاملہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو فرقے بنے ہیں، یہ فرقے جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو نجد کا رہنے والا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کی وجہ سے یہ فرقے بنے، اور وہ عربی میں اس نے کتاب لکھی تھی۔ وہاں پر اس کتاب کے اندر حضور کی بارگاہ میں گستاخی تھی، اور ہمارے نبی کا فرمان تھا، پہلے انہوں نے فرما دیا تھا کہ نجد سے فتنہ اٹھے گا جس سے مسلمان بڑھ جائیں گے، حدیث پاک ہے، اور وہ فتنہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں اٹھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر ایک جنگ آزادی سے پہلے 47 سے پہلے ایک مولوی گزرے ہیں جن کا نام ہے مولوی اسماعیل بریلوی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان، اور اس تقویۃ الایمان میں انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی لکھی۔ اس کے کہنے پر لکھی، عرب کے لوگوں کے کہنے پر لکھی، اور ہندوستان میں انگریز جانتے تھے کہ مسلمان اگر ایک رہے گا تو مسلمان سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ انہوں نے سوچا مسلمان تو بانٹا کیسے جائے، یہ تو کرنے پہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، مسلمان ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کے دل سے حضور کی محبت نکال دو، یہ خود بخود آپس میں مر مٹ جائیں گے۔ کہ محبت کیسے نکالیں؟ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ اللہ کے پاس سب سے بڑا مقام حضور کا ہے، تو ایک مولوی کو پکڑو، اس سے نکال دو، حضور تمہاری طرح ہے۔ تو اب 2 گروہ میں بڑھ جائیں گے۔ پھر ارے مسلمانوں کو کیسے بانٹا جائے؟ ارے یہ ایک بات ہے اس سے کہ جس طرح سے حضور کو علم تھا، ایسا تو ہر شیطان پاگل تمام جمی حیوانات کو بھائی کو علم تھا۔ تو مسلمان جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ اس مسلمان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو وہ کتاب لکھی گئی، 4 کتابیں ایسے لکھی گئی جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں آگ لگا دی۔ ورنہ آپ دیکھو لگ بھگ 80-90 سال پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے مسلمان ایک طریقے سے رہتے تھے۔ سب آپ بھی دلی آئے ہوگا نا تو آپ کو پتہ چلا ہوگا یہ فرقے گاؤں میں سب نیاز درود فاتحہ کرنے والے تھے۔ آج بھی اپنی دادی اگر تمہاری زندہ ہوں گی جن کی، ان سے پوچھو گے تو آج جمعرات کو فاتحہ کرانے والی تھی۔ لیکن یہاں آ کے نئے نئے فرقے مل گئے، نیاز کرنا حرام ہے، فاتحہ دلانا حرام ہے، مزار پر جانا حرام ہے، شب برات میں دعا کرنا حرام ہو گیا۔ اور اب تو یہاں تک بات آ گئی، پچھلے 2 سال سے ایک فرقہ اس بات پر بہت دھوم مچا رہا ہے، کیا تراویح پڑھنا حرام، اتنے نماز پر حرام ہو گئے۔ اور وہ یہ باتیں کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، یہ باتیں کرنے والے وہی ہوتے جو داڑھی ٹوپی میں آئے ہیں سامنے۔ کبھی تم نے سنا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے کہ تراویح پڑھنا حرام ہو جائے؟ لیکن آج وہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ اہل حدیث نجدی 20 تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ 8 ہی پڑھتے ہیں۔ اب تو 8 کو بھی منع کرنے لگے کہ وہ 8 بھی مت پڑھو، لائن میں پتہ نہیں کہاں سے عربی بنا کے یہ حدیث ہے۔ تو یہ نئے نئے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، جس سے مسلمان بیچارہ بٹا نیو جنریشن ہے، وہ اسلام کو آسان سمجھتی ہے اور وہ آسانی کی طرف جاتی ہے۔ کسی نے اگر کہا کہ بزرگ نے ایسا لکھا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں حدیث میں قرآن میں دکھاؤ، تو قرآن ہی اور حدیث سے ہی سارے مسائل ثابت ہے۔ اس لیے ایک ہی فرقہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ کون سا؟ اہل سنت
والجماعت ہے جس کو شورٹ میں سنی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سنی. اور سنی ہی پرانے ہیں. سنیوں کے علاوہ یہ سب مکر و فریب دھوکہ دھڑی کرنے والے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے والے اور مسلمانوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والے. اس لیے عقائد کیا ہے؟ جیسے ابھی میں آپ سے پوچھوں آپ فاتحہ دلاتے ہیں, فاتحہ دلانا کہاں ثابت ہے؟ اب آپ روزانہ اپنے کام کاج میں مشغول رہنے والے, آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی, آپ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, آپ کو حدیث کا مطلب نہیں پتا, تو آپ یہ کہو گے نا کہ فاتحہ دلانا اچھا کام ہے, ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے فاتحہ میں تو ان کے نام سے سارے ثواب کیا جاتا ہے, ہم دلاتے ہیں. فاتحہ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کام برا ہے, یہ کوئی چیز بری ہے, فاتحہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے, تو آپ کو سیدھے سیدھے یہ بات آئے گی. لیکن وہ آپ سے کہے گا سامنے والا نہیں حدیث میں دکھاؤ حضور نے کہاں دیا, تو حضور نے قرآن نہیں پڑھا. نارمل سی بات, حضور نے قرآن نہیں پڑھا. حضور نے کیا جنگوں کے موقع پر یا دعوت کے موقع پر آپ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر دعا فرمائی تو کھانے میں برکت نہیں ہوئی؟ برکت ہوئی. وہی حدیث ہے, لیکن ایک سیدھے سادے سنی مسلمان بھائی کو اس کا دماغ کا توازن خراب کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہمارا عقائد میں جو ہے وہ مضبوطی رکھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو کبھی متزلزل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہمیشہ رکھنا چاہیے. عقیدہ سلامت ہے تبھی انسان مسلمان ہے, اور عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے. اب کل سے بتانا میں آپ کو 2 یا 3 عقیدے اس طرح سے بتاؤں گا, ریفرنس ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہے, وہ انشاءاللہ العزیز کل سے میں بتانا آپ کو ایک عقیدہ اور اس پر ریفرنس آپ کو. کسی کو اگر کچھ معلوم کرنا ہوگا تو اس تعلق سے معلوم کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ انڈیا میں تو بہت کم پائے جاتے ہیں, لیکن کرناٹک سائڈ میں پائے جاتے ہیں, گجرات ہے پاکستان میں پائے جاتے ہیں, اس سائڈ میں پائے جاتے ہیں. تو وہ شیعوں کی ایک قسم ہے, شیعوں کی ایک قسم ہے جن کا اپنا ایک بحرا کو مشہور ہو گئے اس طریقے سے, لیکن وہ شیعوں کی ایک قسم ہے. احمدیہ ہے, احمدیہ فرقہ ہے, وہ بھی ہندوستان میں بہت کم ہے. پاکستان کا تو قانون ہے کہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, کھلا مخالفت کرتے ہیں, حرام چیزوں کو حلال جانتے ہیں, جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے قرآن میں ان کو حرام حلال جانتے ہیں. قرآن پاک کے لیے کہتے ہیں کہ 30 پارے ہیں اس میں, یہ تو زیادہ ہے, کم کر دیے. ایسے ایسے بے وقوف قسم کے لوگ فرقے بنا لیتے ہیں, اور لوگ شیطان ہے نا, وہ جھانسی میں بھی آ جاتے ہیں. آج کا دور ایسا, ہمارے استاد کہتے تھے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ شیطان اپنے آپ میں باہر نکلے اور یہ خود یہ کہے کہ شیطان ہوں, خود کہے کہ شیطان ہوں, تب بھی 2 سال اس کا پیچھے ہو جائے گا کہ چلو بھائی شیطان کے ساتھ دے. اہل حدیث کو مانتے تو اہل حدیث ہی نہیں ہوتے. قرآن شریعت 4 چیزوں کا نام ہے. اہل مانا تھا بالا, اہل حدیث کو کہتے ہیں ہم صرف حدیث والے حدیث کو لے کے, اگر حدیث کو لیتے تو وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. ارے حدیث میں تو یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت کو پکڑو, الگ سے فکر کر کے بنا لو اہل حدیث. حضور اہل حدیث تھوڑی تھے, حدیث والے تھے. حضور کی صحیح تو حدیث کا ثبوت ہے. شریعت صرف حدیث کا نام نہیں, 4 چیزوں کا نام ہے. قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. 4 چیزوں سے مل کر کے 4 چیزوں کے سنگم کا نام شریعت ہے. اور کرے اہل حدیث, اہل حدیث ایک اہل قرآن کہتے ہیں قرآنی کو مانتے, اور پھر اس میں بھی نئی نئی باتیں پیدا کر دیتے ہیں, الگ الگ باتیں پیدا کر دیتے ہیں, تو وہ سب چیزیں خرابی پیدا ہو جاتی ہیں. اور کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم.